بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، جنت البقیع وہ جگہ ہے جہاں 10,000 صحابہ کرام، اہل بیت، بے شمار تابعین اور اولیاء کرام مدفون ہیں۔ جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر مہاجرین میں سے حضرت عثمان بن معظوم کی تھی، جبکہ اسد بن زرارہ انصار میں سب سے پہلے صحابی تھے جنہیں اس جگہ دفن کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اس کے بعد ابو بکر اور عمر کی، اس کے بعد میں اہل بقیع کے پاس جاؤں گا۔ اس قبرستان سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ خواتین و حضرات، کچھ دن پہلے سعودی عرب میں بے شمار بارشیں ہوئیں۔ ان بارشوں میں جنت البقیع کے مردے قبرستان سے باہر آ گئے۔ اس واقعہ کی ویڈیو جیسے ہی سامنے آئی، پوری دنیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس ویڈیو کو ہر صورت چھپانے کی کوشش کی گئی۔ اس بات کا دعویٰ مدینہ کے ایک عالم ناصر بن کریم نے کیا۔ اس واقعہ کو سن کر ایمان والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر ویڈیو کو لائک کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جنت البقیع میں جاتے اور فرماتے، اے مومنو تم پر سلام ہو، مومنوں کے گھر والوں تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ آ چکا جو کل پاؤ گے یا ایک مدت کے بعد، اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اسی جگہ حضرت عباس، امام حسن، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حسان بن ثابت، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ اور ان گنت صحابہ کی قبریں ہیں۔ دوستو، کچھ دن پہلے شدید بارشوں کی وجہ سے پورے سعودی عرب میں سیلاب آیا۔ اس سیلاب نے سعودی عرب کے بہت سے شہروں کو تہس نہس کر دیا۔ اس سیلاب کی وجہ سے سعودی عرب میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ یہ بارشیں اس قدر زیادہ برسیں کہ جنت البقیع میں بھی پانی بھر گیا، جس کی وجہ سے بہت سی قبروں کو نقصان بھی پہنچا۔ وہاں کی انتظامیہ نے قبروں کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ ناصر بن کریم، جو کہ جنت البقیع کا ایک گرگن ہے، اس نے اپنی زندگی کے 20 سال جنت البقیع میں گزارے۔ اس نے العرب نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، میں نے دیکھا جمعہ رات کو جنت البقیع کے مردے قبر سے نکل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ان مردوں کو دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ جب میں نے پہلی بار دیکھا تو میں شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ یہ بخار اس قدر شدید تھا کہ میں موت اور زندگی کے درمیان کھڑا تھا۔ میں نے اس منظر کو اپنے موبائل کے کیمرے میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، مگر میرے موبائل میں ایسا کچھ ریکارڈ نہ ہوا۔ ناصر بن کریم کہنے لگا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنت البقیع کے مردے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ جنت البقیع کی انتظامیہ نے اس آدمی کو ذہنی مریض کہہ کر نوکری سے نکال دیا۔ اس آدمی کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا۔ یہ العرب نیوز کو بتاتے ہوئے کہنے لگا، اس کے بعد میں کئی دن ذہنی امراض کے ہسپتال میں رہا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جنت البقیع مسجد نبوی کے ساتھ ہی واقع ہے۔ یہ تقریباً 10 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہے۔ اس قبرستان میں بے شمار صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ جنت البقیع کو 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ کھولا جاتا ہے، ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد اور دوسرا عصر کی نماز کے وقت۔ اس کے علاوہ جنت البقیع کو اس وقت کھولا جاتا ہے جب کسی کی تدفین کرنی ہو۔ جو آدمی جنت البقیع میں دفن ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کو بخش دے گا۔ جنت البقیع کی یہ فضیلت ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بالکل قریب ہے۔ دوسرا، اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام، اولیاء کرام، تابعین کی قبریں ہیں۔ جنت البقیع میں دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ بارشوں کی وجہ سے جنت البقیع میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ قبروں کی دیکھ بھال کرنے والا حسان بتاتا ہے، وہ 17 سال سے جنت البقیع میں صفائی کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے، ہم ساری رات جنت البقیع سے بارش کا پانی نکالنے میں مصروف رہے۔
پھر آدھی رات کو میرے ساتھی چلے گئے جبکہ میں وہیں قبروں کی دیکھ بھال کے لیے بیٹھا رہا۔ یہ تقریباً رات 1 بجے کا وقت اور جمعہ رات کا دن تھا۔ میں بھی سامان سمیت کر گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے قبرستان سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل کے دھڑکن کی آواز تیز ہو گئی۔ میں نے دیکھا جنت البقیع کی تمام قبریں کھل چکی ہیں۔ میں نے دیکھا مردوں کے جسم پر کفن ہے اور وہ قبروں سے نکل رہے ہیں۔ حسان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ پھر اس نے دیکھا تمام مردے مسجد النبوی کی جانب منہ کر کے درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ آدمی کہنے لگا مجھ پر اس قدر رغبت طاری ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ درود پڑھنے لگا۔ یہ آدمی اپنی جیب سے موبائل نکال کر ویڈیو بنانے لگا۔ اسی دوران یہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس وقت مسجد نبوی میں اذان ہو رہی تھی۔ اس نے جنت البقیع میں چاروں طرف دیکھا، اسے صرف قبریں ہی قبریں دکھائی دینے لگیں۔ فجر کی نماز کے بعد یہ آدمی گھر آیا، لیٹ کر سوچنے لگا، رات جو میں نے دیکھا کیا وہ سب کچھ سچ تھا؟ پھر یہ دل ہی دل میں سوچنے لگا ہو سکتا ہے یہ میرا خواب ہو۔ پھر اس آدمی کو اچانک یاد آیا میں نے سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ کر لیا تھا۔ جب اس نے موبائل نکال کر ویڈیو دیکھی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے دیکھا یہ منظر صاف ریکارڈ ہے، مردے قبروں سے نکل کر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ سب کچھ سچ تھا۔ اس آدمی نے مدیر کو جا کر سارا واقعہ سنایا۔ مدیر نے کہا تو مجھے بھی وہ ویڈیو دکھاؤ۔ جب یہ آدمی اپنے مدیر کو یہ ویڈیو دکھانے لگا تو یہ حیران تھا کیونکہ قبرستان میں سوائے قبروں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس ویڈیو میں کوئی بھی مردہ نہیں تھا۔ یہ بات جنت البقیع میں کام کرنے والوں تک پہنچی تو یہ سمجھ گئے یہ وہی معاملہ ہے جو پہلے بھی ہو چکا ہے۔ چنانچہ مدیر نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ اس خبر کو میڈیا میں آنے سے پہلے روک دیا گیا۔ دوستو، بہت سے لوگ اس ویڈیو کو جھوٹا سمجھیں گے لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ جو آدمی ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود نہ پڑھا اس کا کوئی دین نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔